فیصل آباد میں شام ہوتے ہی ڈاکوؤں کی جلغار، غلام محمد آباد میں ڈاکو علی رضا سے موبائل اور نقدی چھین کر فرار، رضا آباد میں ڈاکو شہری سے موٹر سائیکل چھین لیا، ٹھیکری والا میں شہری انور کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو روڈالہ روڈ سے شہری کے گھر سے 4 لاکھ نقدی اور 7 لاکھ کے زیورات لوٹ کر فرار، ترکھانی میں ملزم عمر ظالی پیر کے ہمراہ تالا توڑ کر 14 لاکھ روپے کے طلائی زیورات چوری کر کے فرار ہو گیا۔ رشکوٹ کے علاقہ میں پھرالا موڑ پر ڈکیتی کی واردات، 2 ڈاکو کولڈ ڈرنک شاپ سے 1 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ پنجاب میں رواں سال بلدیاتی انتخابات کا بگل بجنے کا امکان، صوبائی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مقامی حکومت نے لوکل گورنمنٹ بل 2025 منظور کر لیا۔ بل کے تحت پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام متعارف کروایا جائے گا۔ بلدیاتی ایکٹ کی منظوری پر فیصل آباد کے سابق نمائندوں میں خوشی کی لہر، لیکن الیکشن کے طریقہ کار پر اختلاف سامنے آ گیا۔ پچھلے ایکٹ کے مطابق ہی الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ سابق یو سی چیئرمین غلام بھیک اوان کا کہنا ہے کہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کا چناؤ براہ راست ہونا چاہیے۔ سب بلدیات کے الیکشنز کی جو بات ہے تو اگر پنجاب کے عوام کے حوالے سے اور بلدیاتی نمائندگان کے حوالے سے اگر بات کریں تو بالکل ہمارے صوبے کی یہ ضرورت ہے، اور یہ بلدیاتی نمائندگان کا میں سمجھتا ہوں حق ہے کہ بلدیات کے انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، اور عوام کو ان کا حق نمائندگی ملتے ہوئے انہیں یہ اختیار دیا جانا چاہیے اور موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے نمائندگان کا انتخاب کریں۔ فیصل آباد میں ضمنی انتخابات NA 104 کی تیاریاں، مسلم لیگ نون کے کارکنان متحرک ہو گئے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل نے الیکشن کی دلچسپی اپوزیشن سے منسلک کر دی۔ دیکھیں، مسلم لیگ نون کا یہ NA 104 مسلم لیگ نون کا حلقہ ہے، اور پچھلی دفعہ ہم بے شک یہاں سے الیکشن ہارے ہیں، لیکن اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو اس دفعہ وہ مسائل دور ہو جائیں گے۔ تو یہ حلقہ تیار ہے کہ واپس مسلم لیگ نون کو سیٹ دے۔ امپورٹرز کے لیے درآمدی سامان کی کسٹمز کلیئرنس سے متعلق اچھی خبر آ گئی۔ فیس لیس اسسمنٹ سسٹم کے خلاف درخواستیں دائر کرنے کی اجازت مل گئی۔ اعتراضات پر مبنی درخواستیں آن لائن ہی جمع کرائی جا سکیں گی، کسی کسٹمز آفیسر کے روبرو پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ FBR اینٹوں کے بھٹوں سے سیلز ٹیکس وصولی نہ کر سکا، 100 سے زائد بھٹا مالکان کو سیلز ٹیکس اور جرمانے کے نوٹسز بھیجوائے گئے، مگر کسی نے ٹیکس ادا نہ کیا۔ اینٹوں کے بھٹوں پر ماہانہ فکس سیلز ٹیکس 10,000 روپے لاگو ہے۔ حکام کا عدم ادائیگی پر نادہندگان کے خلاف قانونی کارروائی کا اندیا۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی مانیٹرنگ پر سوال اٹھنے لگے۔ ستھرا پنجاب پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر کا ایکشن، صفائی کی صورتحال تسلی بخش نہ ہونے پر کنٹریکٹرز کو بھاری جرمانوں کی ہدایت، نئے مانیٹرنگ آفیسرز کی بھی ہائرنگ، مانیٹرنگ غیر تسلی بخش ہونے پر FWMC سے وضاحت طلب کر لی۔ جنگ میں سیلابی ریلیں گزرنے کے بعد متعدد علاقوں کے زمینی راستے بحال، مگر چک کچا اور بستی ملاح میں زندگی معمول پر نہ آ سکی۔ راستے پانی میں گم، مکین گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے۔ پانی خشک ہونے پر راستے کھلنے میں ابھی 1 سے 2 ہفتے درکار ہیں۔ فیصل آباد کے تھانوں میں برآمد شدہ مال مسروقہ کباڑ بننے لگا۔ پولیس نے اصل مالکان کے حوالے کرنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ تھانہ فیکٹری ایریا میں سال ہر سال سے پڑا قیمتی ٹرانسفارمر بھی ناکارہ، ایک طرف تھانہ، دیوار کی دوسری جانب فیسکو دفتر۔ پولیس نے ٹرانسفارمر کی دیکھ بھال کی اور نہ ہی فیسکو حکام نے ٹرانسفارمر واپس لینے کے لیے کارروائی کی۔ فیصل آباد ڈسکوٹ روڈ پر واقع بھٹو پارک میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ لیگ رہنما رانا احمد شہریار خان نے فیتا کاٹ کر واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا۔ رانا احمد شہریار کا کہنا تھا کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ سے سینکڑوں خاندان مستفید ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رانا رضوان علی کی راجہ پرویز اشرف سے ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رانا رضوان علی نے راجہ پرویز اشرف کو دورہ فیصل آباد کی دعوت بھی دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔
کمالی میں چودھری لیاقت علی رحمانی کریان ایسوسی ایشن کے صدر منتخب، شیخ محمد ندیم ڈسٹریبیوٹر ٹریڈرز یونین کے صدر منتخب ہوئے۔ سیاسی شخصیت چودھری شاہد اقبال گجر نے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ روٹری کلب جنگ صدر کی 39ویں انسٹالیشن سیریمنی زاہد خورشید لودھی صدر، جبکہ سید نفیس نقوی سیکرٹری جنرل منتخب۔ 9 منتخب رہنماؤں کا روٹری کلب کے پلیٹ فارم سے انسانیت کی خدمت کا عزم، کہتے ہیں شہریوں کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ مجلس وحدت المسلمین فیصل آباد کی جانب سے حسین سب کے امن سیمینار میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی کثیر تعداد میں شرکت۔ مرکزی جنرل سیکرٹری سید ناصر شیرازی کا شرکاء سے خطاب۔ چنوٹ میں اتحاد علماء دیوبند کے زیر اہتمام جامع فیض العلوم عربیہ میں استحکام پاکستان کنونشن، ملکی استحکام اداروں کی سالمیت کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کنونشن کے شرکاء کو پاکستان کی اہمیت اور وجود کے مقاصد سے روشناس کروایا گیا۔ پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریب۔ پروفیسر پیر میاں محمد آصف رضا قادری کا کہنا تھا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سفیر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور افکار کو اجاگر کر کے ملک میں بے شمار مسائل کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی یوم آزادی کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری۔ جگہ جگہ قومی پرچم، بیجز، جھنڈیاں اور دیگر قومی اشیاء کے سٹالز۔ شہری امین پور بازار میں سجاوٹی سامان کی خریداری میں مصروف۔ جنگ میں یوم آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ شہر شہر، گلی گلی سب ہلالی پرچموں کی بہار، بچے اور بڑے سب خریداری میں مصروف۔ جھنڈے، جھنڈیاں، بیجز سمیت دیگر سجاوٹی سامان کی مانگ بڑھ گئی۔ جنگ میں جشن آزادی اور مارکہ حق فیملی فیسٹیول کا انعقاد۔ میونسپل کمیٹی نے پنڈال سجا لیا۔ معروف گلوکار ظہور لوہاد سمیت مقامی گلوکاروں اور فنکاروں کی شرکت۔ خواتین، بچے، بڑے، بزرگ کثیر تعداد میں فیملی فیسٹیول میں شریک ہوئے۔ ملی نغموں کے علاوہ علاقائی موسیقی بھی سامعین کو مسرور کرنے لگی۔ اکتوبر ٹیکسنگ میں جشن آزادی منانے کے لیے بھرپور تیاریاں جاری۔ ضلع انتظامیہ نے شہر کے چوک چوراہوں کو سبز ہلالی پرچموں سے سجا دیا۔ شہریوں کے لیے آتش بازی اور صوفی نائٹ کا اہتمام کیا جائے گا۔ 14 اگست کو جشن آزادی کبڈی میچ کھیلا جائے گا۔ فیصل آباد میں امن اسپیشل ایجوکیشن ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے جشن آزادی تقریب۔ سابق ایم پی اے فقیر حسین ڈوگر کی خصوصی شرکت۔ اسپیشل بچوں نے ملی نغمے اور ترانے پیش کیے۔ فقیر حسین ڈوگر نے بچوں کے ہمراہ کیک بھی کاٹا۔ ہندوستان نے پہلے قتل و غارت شروع کی۔ ریل گاڑیوں میں لاشیں بھر کر بھیجوائی گئیں۔ اکتوبر ٹیکسنگ کے 105 سالہ بزرگ نوجوانوں اور بچوں کو آزادی کا منظر بتاتے ہوئے آپ دیدہ محمد شریف کہتے ہیں کہ فاقے تھے، لوگوں نے پتے کھا کر گزارا کیا، ماؤں بہنوں نے اپنی عزتیں نچھاور کی۔ مزید کہا آزادی کی قیمت ان سے پوچھی جائے جو آزادی سے محروم ہیں۔ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਚੰਗੀ ਆ ਜੀ, ਸੋਚ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੰਗੀ ਭੋਗੀ ਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਖੜੇ। ਇੰਨੀ ਤੰਗੀਆਂ ਭੋਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਖਾਣ, ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ پین ਨੂੰ۔ فیصل آباد میں بیسٹو الیکٹرک اسکوٹی اور بائک بنانے والی کمپنی کی دوسری برانچ کا افتتاح کر دیا گیا۔ سابق ایم این اے حاجی اکرم انصاری نے فیتا کاٹ کر افتتاح کیا۔ نئی برانچ پر 4 ماڈلز کی الیکٹرک اسکوٹیاں اور موٹر سائیکل شہریوں کے لیے دستیاب ہیں۔ فیصل آباد میں رچمنڈ انسٹیٹیوٹ میں 3 روزہ تصویری نمائش کا انعقاد۔ تصویری نمائش میں فرزانہ مصدق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور فیتا کاٹ کر تصویری نمائش کا افتتاح کیا۔ نمائش میں پروفیشنل آرٹسٹ کی جانب سے خوبصورت فن پارے پیش کیے گئے۔